السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج جس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کریں گے وہ ٹاپک پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ویورز، پاکستان کے شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجوہات کیا ہیں، اس ٹاپک پہ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہے۔ ویورز، آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 7واں اور ایشیا کا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے۔ پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں کی گئی۔ اگر اس مردم شماری کے مطابق ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کی آبادی صرف 33.7 ملین تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ہر 10 سال بعد مردم شماری کی جاتی ہے۔ 1961 میں یہ مردم شماری پھر کی گئی اور اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 42.9 ملین ہو گئی۔ اس کے بعد اگر ہم 1998 کی مردم شماری کی بات کریں تو اس میں پاکستان کی آبادی 132.4 ملین تھی اور یہ مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ویورز، اس آبادی کا تناسب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے اور شہروں کے مسائل بھی اتنی ہی تیز رفتاری سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی بات صوبوں کی ہو جائے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے۔ پنجاب کا کل رقبہ 25.8% ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کی 56% آبادی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم سندھ کی بات کرتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ سندھ کا ٹوٹل رقبہ 17.7% ہے اور اس میں پاکستان کی تقریباً 23% آبادی آباد ہے۔ اب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں کی آبادی باقی صوبوں سے بہت کم ہے اور یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن اگر رقبے کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان پاکستان کے کل رقبے کا 43.6% حصہ ہے، لیکن اگر اس صوبے میں آبادی کی بات کی جائے تو اس صوبے میں صرف 5% پاکستان کی آبادی موجود ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ اس کا ٹوٹل رقبہ 9.4% ہے اور اس میں پاکستان کی تقریباً 13% آبادی موجود ہے۔ اب آخر میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی بات ہو جائے۔ اسلام آباد پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کا مرکز ہے۔ یہاں کا ٹوٹل رقبہ صرف 0.1% ہے، لیکن یہاں کی آبادی پاکستان کی آبادی کی 0.6% ہے۔ ویورز، شہری آبادی جو پاکستان میں 1951 میں صرف 6 ملین تھی، 1998 میں بڑھ کر 43 ملین تک پہنچ گئی اور مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی شہری آبادی میں 1951 سے لے کر 1998 تک 7 گنا اضافہ ہوا۔ ویورز، اب یہاں پر ہم بات کریں گے ان مسائل کے بارے میں جن کی وجہ سے پاکستان کی شہری آبادی مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آخر وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی شہری آبادی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ اگر ہم سب سے پہلے مسئلے کی بات کریں تو دیہاتوں میں بنیادی ضرورتوں کا نہ ہونا شہری آبادی کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ بنیادی ضرورتوں میں تعلیم، صحت اور روزگار آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، دیہات میں وسائل کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ دیہات کے رہنے والے لوگ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس رخ کی وجہ سے شہری آبادی کا مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں بڑھتی ہوئی غربت، کسانوں کی بے دخلی، بے زمین کسان، یہ سب چیزیں پاکستان کی شہری آبادی کی بڑھنے کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے دیہی علاقوں میں چھوٹے کاشتکاروں کے پاس زمین کی کمی، پانی کی نایابی، اچھے بیج کی عدم دستیابی اور جدید زرعی آلات کا نہ ہونا کسانوں اور دیہی آبادی کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ شہر کی طرف منتقل ہو جائیں۔ آخر میں ہم سب سے بڑے مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے دیہی علاقوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے قدرتی آفات۔ قدرتی آفات مثلاً سیلاب اور فصلوں کی تباہی۔ یہ قدرتی آفات
دیہی آبادی کو شہری آبادی میں منتقل کرنے کا بہت بڑا سبب بنتے رہے ہیں اور آج بھی بن رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے آپ سے وہ عوامل شیئر کر دیتے ہیں جو پاکستان کی دیہی آبادی کو پاکستان کی شہری آبادی کی طرف کھینچتے ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو پہلے نمبر پہ روزگار کے بہترین مواقع ہیں۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو روزگار کے مواقع بالکل بھی موجود نہیں ہیں، جبکہ پاکستان کے شہروں میں روزگار کے بہترین مواقع موجود ہیں، جو اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ دیہی آبادی کو شہری آبادی کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خوراک کی دستیابی کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے شہروں میں خوراک کی دستیابی بآسانی موجود ہے، جبکہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں خوراک کی دستیابی بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی دیہی علاقے کی آبادی پاکستان کی شہری آبادی کا رخ کرنے پر مجبور ہے۔ آخر میں سہولیات زندگی کا نہ ہونا۔ جی ہاں ویورز، پاکستان کے دیہی علاقوں میں سہولیات زندگی بہت کم موجود ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے اگر ہم پاکستان کے شہروں میں دیکھیں تو ہر طرح کی سہولیات زندگی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ ویورز، یہ سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی دیہی آبادی پاکستان کے شہروں کا رخ کر رہی ہے۔ شہری آبادی کا یوں تیز رفتاری سے بڑھنا شہروں پر غیر ضروری دباؤ کا سبب بنتا ہے، جس سے شہری آبادی بھی کئی مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ آبادی میں اس طرح کا اضافہ دیہاتوں میں دستیاب وسائل کی کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، اس نے دنیا کو تو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ اموات عروج پہ ہیں، ویسے ہی بے روزگاری بھی اپنے عروج پر جا پہنچی ہے۔ دنیا کے بعد اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں حکومت پاکستان نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جن کا ذکر آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کریں گے۔ ویورز، حکومت پاکستان کی طرف سے انفارمیشن کمیٹی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ یوٹیوب صارفین کو اب یوٹیوب پر چینل بنانے کی تربیت دیں گے۔ جو لوگ یوٹیوب پر آلریڈی چینلز چلا رہے ہیں ان کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کو اب ایکریڈیشن کارڈ جاری کیے جائیں گے اور حکومت کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جاری کردہ یہ کارڈ انہیں رجسٹرڈ کریں گے۔ ان یوٹیوب چینلز کے مالکان کو جلد ہی رجسٹرڈ کرنے کے لیے ایک ڈیسک قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیسک ان کی ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر کے ان کو ایک کارڈ جاری کرے گا جس میں یہ حکومت سے رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس ڈیسک کا قیام عمل میں آئے گا تو یوٹیوب چینلز کے جو مالکان ہوں گے ان کو اس ڈیسک سے اپیل کرنی پڑے گی اور اس سے جا کر تصدیق کروانی پڑے گی۔ جب یہ محکمے سے رابطہ کریں گے تو محکمہ ان کے چینل کو ریویو کرے گا۔ ریویو کرنے کے بعد ان کے چینل کی رجسٹریشن کی جائے گی اور انہیں ایکریڈیشن کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ ویورز، جب یوٹیوب چینلز کے مالکان حکومت کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو وفاقی حکومت اپنی ڈیجیٹل میڈیا اور اشتہاری پالیسی کے تحت ان یوٹیوب چینلز کے مالکان کو اور ڈیجیٹل میڈیا کے صارفین کو اشتہار دے گی۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جیسے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویورز، اب یہاں پر تھوڑے ان اشتہاروں کی بات ہو جائے جو حکومت پاکستان اپنے یوٹیوب چینلز کے مالکان کو دینا چاہتی ہے۔ ویورز، یوٹیوب چینل کے مالکان جو حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہو جائیں گے انہیں حکومت پاکستان نے اپنی طاقت کے طور پر استعمال کرنے اور انہیں کرونا وائرس کے خلاف شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان یوٹیوب چینلز کے مالکان کو غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر آگاہی پیدا کرنے کے لیے اشتہار فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹوں اور مواصلات کے صفحات کو بھی جائز اشتہارات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان جلد ہی مواصلات کے ذریعے سے ایک اہم ٹول کے طور پر ڈیجیٹل میڈیا پر ملکیت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آخر میں ویورز، ہم حکومت پاکستان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی یوٹیوب چینلز کے مالکان کو رجسٹرڈ بھی کر دیا جائے گا اور ان کو اشتہار کی فراہمی بھی یقینی
بنا دی جائے گی۔ اگر حکومت پاکستان اپنی اس پالیسی پر جلد ہی عمل پیرا ہو جاتی ہے تو کافی حد تک پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا۔ ویورز 1839 میں جب انگریزوں نے کراچی پر قبضہ کیا تو اس وقت کراچی کی آبادی صرف چند ہزار لوگوں پر مشتمل تھی۔ قبضے کے 7-8 سال کے عرصے کے دوران شہر اور خصوصاً بندرگاہ پر تعمیراتی کام ہونے کے سبب دور دراز سے لوگ کراچی آنے لگے۔ تعمیراتی کام ہونے کے سبب کراچی میں روزگار کے دروازے کھل گئے۔ یوں آبادی بڑھنے پر قانون شکن افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ان افراد کو سزا دینے کے لیے کراچی کی حدود میں ایک باقاعدہ جیل خانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایم اے جناح روڈ پر قائم موجود میونسپل کارپوریشن کی عمارت کی تعمیر سے کچھ دہائیاں قبل ہی اس کے عقبی حصے میں ابتدائی جیل خانہ تعمیر کیا گیا تھا، مگر بہت جلد بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب اس میں قیدیوں کے رکھنے کی گنجائش کم ہوتی گئی اور یہ جیل خانہ شہر کے وسط میں آتا گیا۔ اس وقت کے ارباب اختیار نے نئی جیل کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ 1858 میں کراچی کا پہلا جیل خانہ تعمیر کیا گیا۔ یہ جیل خانہ 1858 میں شہر کے مشہور گنجان آباد علاقے رنچھوڑ لائن میں پرنس اسٹریٹ اور موجودہ چاند بی بی روڈ پر ایم سی بلڈنگ کے قیام پر 10.5 ایکڑ زمین رقبے اور 1,16,400 روپے کی لاگت سے یہاں پر تعمیر کیا گیا۔ اس جیل خانے میں سٹی مجسٹریٹ اور پولیس کی عدالتیں قائم تھی، تاہم جیل خانہ شہر کے وسط میں آنے کی وجہ سے آبادی کے درمیان قیدیوں کو رکھنا مناسب نہیں تھا۔ کراچی سینٹرل جیل کی تعمیر سن 1899 میں شروع ہوئی۔ شہری آبادی سے 4 میل مشرق میں موجود یونیورسٹی روڈ اور جمشید روڈ کے سنگم پر نیا موجود سینٹرل جیل تعمیر کیا گیا۔ یہ جیل خانہ 50 ایکڑ رقبے پر 3,57,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا۔ 6 ستمبر 1906 میں اس جیل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ ویورز یہاں پہ کچھ بات سینٹرل جیل کراچی کے اندرونی معاملات کی کرتے ہیں۔ سینٹرل جیل کراچی کے ابتدائی داخلی دروازے سے حفاظتی چیکنگ کے بعد اندر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اس احاطے میں پارکنگ اور جیل کے عملے کی رہائشی کالونی موجود ہے۔ کالونی کے بعد ایک اور حفاظتی دروازہ ہے جس سے صرف جیل کا عملہ اور متعلقہ لوگ ہی اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے اگلے دروازے کے ساتھ ہی جیل سپرنٹینڈنٹ اور عملے کے دفاتر موجود ہیں۔ اس جگہ پر لوگوں کی فائنل چیکنگ کی جاتی ہے اور اس جگہ کو ماڑی کہا جاتا ہے۔ ماڑی سے پھر آگے ایک آخری دروازہ ہے جو جیل میں کھلتا ہے۔ یہاں قیدیوں کی مختلف جرائم کے حساب سے بارکیں موجود ہیں۔ یہاں قیدیوں کے لیے کچن، مساجد، ہسپتال، اسکول، کھیل کی جگہ، لانڈری وغیرہ موجود ہے۔ جو قیدی جس پیشے سے منسلک ہوتا ہے اس سے اس حساب سے کام لیا جاتا ہے۔ ویورز یہاں پر آپ سے ایک دلچسپ معلومات شیئر کرتے ہیں۔ اس جیل خانے کا پہلا سپرنٹینڈنٹ یہودی تھا۔ اس جیل خانے کا مجموعی رقبہ تقریباً 45 ایکڑ ہے۔ 1906 میں کل 601 قیدیوں کی گنجائش یہاں پر موجود تھی۔ قیام پاکستان کے بعد قیدیوں کی گنجائش کو بڑھا کر 901 کر دیا گیا۔ آبادی مزید بڑھنے پر 1961 میں قیدیوں کی گنجائش کو بڑھا کر 1900 کر دیا گیا، لیکن اس وقت سینٹرل جیل کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ 2000 قیدیوں کی گنجائش والی جیل میں 6000 قیدی موجود ہیں۔ پرانی جیل کو ختم کرنے کے بعد سینٹرل جیل کراچی کی تعمیر میں جو نقطہ مقدم رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جیل شہر سے کافی دور موجود ہو، لیکن آج یہاں آبادی کا یہ عالم ہے کہ جیل کے ساتھ ساتھ بہت بڑی آبادی موجود ہے۔ سینٹرل جیل کراچی اتنی گنجان آباد علاقے میں ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پرانے وقت کے ارباب اختیار کی طرح آج کے ارباب اختیار کو بھی اس بات پر سوچنا ہوگا۔
name is, I'm an architect, practicing architect, Fahim Gilani, an urban designer, an educator, and also I'm visiting faculty in NCA and NUST and COMSET. The topic is how architecture of Kashmir can contribute as opportunity in sustainable socio-economic growth of Azad Kashmir. This socio-economic growth, this is very important, how it would be beneficial for us. A true and sincere architect is really a true and sincere artist who endeavors to depict life with all its beautiful and colorful aspects, with innovation and creativity and fascinates the true seeks of truth from their cores of hearts. Being an architect, I myself as artist incarnate strongly desires from the salience of his heart that the people of Azad Kashmir would feel prosperous through tourism or advanced scale tourism can provide an incentive as industry for socio-economic growth for whole Azad Kashmir by the large all potential of nature as well as force builds Mughal period. All these things need revised in the context of adaptable to reuse of old buildings. अब इसमें ये है कि जब when I went for masters in Oxford, तो my professor Ian Benthier, Brian Goody, told my result for 3 months. I said, what is the problem? What I done wrong? So उन्होंने कहा कि you have not studied the British law. You cannot cut the listed building. And in my proposal, I have given that इस अगर listed building को इसका कोने को अगर काट दिया जाए तो we can generate a revenue from this project without disturbing the ecology. The same case is we are processing now कि आज़ाद कश्मीर का जो खिता इस वक्त हमारे पास है उसके साथ जो बाकी हिस्सा भी है that is also part वो कब हम लोग मिलेंगे that would be a good day for us. You know better than to be on these slides. My concern that we will mostly our planning based on ad hocism and based on our interest कि मैंने 2 साल यहाँ पे रहना है या 3 साल रहना है तो मेरे वक्त में ये काम हो जाए. So we have boss sort of thing. We have not leadership quality in our society that which give us the opportunity that we go beyond the limit. कि हमारे पास इतना कुछ है मगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते because of यहाँ पे भी आने का मेरा यही मकसद है कि सेक्टरी टूरिज्म भी है, डीजी टूरिज्म भी है, तो ये इनके पास इख्तियार है, डिसीजन मेकिंग का इख्तियार होता है, डिसीजन. They are very powerful. They should work as a leader, not as a boss. You can see that how we are relevant in nature because there is 2 things. How natural morphologies को आप human morphologies से कैसे interact करते हैं. And in nature you will see that we are saying what is in Switzerland, what is in Pakistan. You can compare what is in Banjosa and what is in Switzerland. There is nothing difference. You see the site of Switzerland as well as of the Pakistan. There is no any nature difference. The difference is that where the human development came and we does not obey or adapt that quality which need. I visited Holland and I just threw a piece of paper on the footpath. The old lady साथ में से जा रही थी. उसने कहा कि तुम्हें पता है ये हॉलैंड हमने कैसे कितनी मेहनत से बनाया. It's a full reclaimed land and you cannot dusty this land with this way. आप उसकी कदर करें. So that's a way I just want to show you that nature we have
we have a lot of potential, we have a kinetic, and all these things. You see, it was a land which I was selected in my thesis, but you see that Pakistan and Qatar and Switzerland both are same by nature. There is no difference. You see that you can compare the Dal Lake or Shangri-La or you see in the Switzerland as well. You can see the Switzerland, we have new in some parts of. This is a comparison just show you that how we are near to nature, and nature gives us everything to us. But unfortunately, we always do those things which are not applicable or disturb the environment. This thing I have taken from your site, from Results of Tourism Development. They are already very much. And this is, Sharda. And this is all taken from your internet. In our time, we have no internet, we have no Google. This is all written in website of tourism department. And my concern is this, because from 2014 onward, I was very much involved from my inner heart that how CPEC has to be developed. And this is a silk route which is more than 15,000 kilometers from Spain to Kashmir, or you can say, and it started from a long way, silk route in the ancient time. We have to see that the basic concern, because जो गुजर गया वो तो गुजर गया, अब आने वाला वक्त को बेहतर करें. I have knocked the door of so many bureaucrats and politicians that you have to do something which beneficial for us. Obviously 2050 में हमारी population जो है 67% जो है वो urban growth हो जाएगी, वो rural population से, और उसको हमने कैसे manage करना है. So we have to involve the technocrats in our decision making when the bureaucrats and the decision makers, politicians, the thinking about the growth of the city or a country. This is very important. They should think from the basics of the topic. How it would be beneficial in the longer term. It would not be कि मुझे आपने पूरी एक listed building गिरा दी, orange train बनानी है, and that's we have to do in our. So these are the policies which does not make किसी की bias नहीं हो. Everyone is same. जो अच्छा काम करे I appreciate, जो अच्छा काम नहीं करे that should not be appreciated. In terms of we are all Pakistanis and we want that we should have a good backup for our future generation. अब इससे पहले यंग ग्रेजुएट ने आपको बताया कि हाउ इसको रीयूज कैसे किया जा सकता है, और इसको कैसे हम लोग एडेप्टेबल कर सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को कैसे इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जो यूनेस्को का प्रोग्राम है, इट्स अ वेरी वास्ट प्रोग्राम. उन्होंने पूरा लंदन में ब्लैक पूल को उन्होंने पूरा कंजर्व किया है. पूरा यूरोप दे हैव बीन प्रिजर्व्ड लाइक बेल्जियम or France and everywhere they have been preserved. And UNESCO also preserved our heritage in Lahore, Wazir Mosque and other. So we have to consider that what is the appropriate adaptable reuse of this building. Actually, a condition in the old Meerpur after the migration, what we have, and you see what kind of city come over after 20 or 30 years. I'm not going into the details of the
city, but you see that there is no any vernacular architecture which we are discussing, from where it has been started. There is no Buddhist architecture, there is no any regional architecture, there is no Mughal architecture, there is no any, or even you have said in morning that Stone Age and Australopithecus age, then we have agricultural age, Indus civilization, so many things. So here we cannot find that this is a Mirpur or this is any other part of the city or country. I think you cannot recognize if you do not know. We have a very spatial waterfront, but obviously there is a lot of problems. We cannot use that waterfront in our designs, in our how waterfront will be adaptable and how. अभी आप देखें इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है इस वाटरफ्रंट को, बट इफ यू गो इनटू द वे दे हैव reclaimed lands on the seashore. उसको उन्होंने बिल्कुल साफ रखा हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, and there is more than 25 lakh people living there. और उन्होंने मज़ीद उसको, this is a 50 kilometer wide stretch belt from Dubai to Abu Dhabi. But they have been developed in a sincere way, that's why they are generating a revenue from their tourism. We have a beautiful stadium. You see that there is no any trees. If you see the Mirpur from the top of aerial view, we have the shrines and we can do more from these shrines. We have some spots after, still this bridge, I think it is not completed, and so many years have been gone, and this is in the old storage. This is a new road, and I'm very much concerned that when decision makers think about this decision, because this connectivity will provide from Mirpur to Muzaffarabad, and obviously the new zones will develop on this road. So I'm just requesting to Secretary Tourism and that they have developed the thinking from the technocrat side as well, not decision taken in the interest of political will and any. We are not biased. We have to work for the future generation. As well, you see that how ecology works, how sustainability, trees have gone from the streets, and how the temperature works when the trees does not have. You see that this is a picture of Japan, same as Mirpur. There is a jungle of concrete. You cannot find any tree in there, and all engineering-based decisions disturb us. Sorry, except I'm just completing. So I'm not going to in detail. It's a very vast subject. How the encroachment, how we can make a society which is higher income group based on middle income group, based on lower income group, how we integrate. This is a very big problem. But I'm thankful to Deeksha that he gave me time. It's a scenic view of Muzaffarabad, but you see that how it converted into concrete jungle. And you see how the river bank is converted into and the whole ecosystem is disturbed at the moment because of the wrong decision of the Goa hydro project. You see how we go upward to Beach Nasi in Muzaffarabad, and this is the last growth. How beautiful it was in before 1948 Dubai, and now what we are now doing. So the last
sentences my concern how architecture of Kashmir can contribute as opportunity in sustainable socio-economic growth of Azad Kashmir. The city possesses unique culture and architectural qualities, strong forces of social inclusion and exceptional possibles for economic development. They are centers of knowledge and source of growth and innovation. At the same time, however, they suffer from demographic problem, social inequality, social exclusion of specific population groups, lack of affordable and environmental problems, adapting car-based planning to accommodate growth in population, architecture not fulfill the criteria of human nature and behavior. Engineering-based solution plus its world in form of global warming and other natural hazards. At the moment, need to explore new policy should based on local context of Azad Kashmir. It should be beneficial for all species of this planet. Natural and human-made environment amalgamate in a way that it fulfill growth and trends without disturbing basics of life. In existing scenario, Azad Kashmir does not provide democratic settings to its local, regional, and international tourists. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو خدا حافظ۔ آج ہم بات کریں گے ایسے مشہور میزبان کے بارے میں جو پاکستان ٹی وی کے لیجنڈ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کا نام ہے طارق عزیز۔ جی ہاں ویورز، وہ شخصیت، وہ میزبان جو آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد طارق عزیز صاحب اور ان کی فیملی پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد ساہیوال میں رہائش پذیر ہو گئے۔ طارق عزیز صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم ساہیوال سے ہی حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد طارق عزیز صاحب نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ طارق عزیز صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ہوسٹ بھی تھے۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تو طارق عزیز صاحب پہلے مرد اینکر مختص ہوئے۔ طارق عزیز صاحب نے پی ٹی وی کے پہلے مشہور کوئز شو نیلام گر کی میزبانی شروع کی۔ یہ شو جس کا نام نیلام گر تھا پہلی بار پی ٹی وی پر 1974 میں نشر کیا گیا۔ طارق عزیز صاحب نے نیلام گر سے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ اس شو میں طارق عزیز صاحب کو اتنا پسند کیا گیا کہ اس کے بعد اس شو کا نام نیلام گر سے ہٹا کر طارق عزیز شو کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے بزم طارق عزیز بنا دیا گیا۔ گزشتہ دنوں مشہور مصنف اور ٹی وی کے میزبان مستنصر حسین تارڑ نے اپنے ایک انٹرویو میں طارق عزیز صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے طارق عزیز صاحب سے بڑا سٹار نہیں دیکھا۔ مستنصر حسین تارڑ نے مزید کہا کہ میں نے طارق عزیز کو بطور اداکار اور شاعر کی حیثیت سے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے اپنے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ میں نے کچھ عرصہ قبل طارق عزیز صاحب کو فون کیا اور میری طارق عزیز صاحب سے بات ہوئی۔ میں کچھ پریشان تھا کیونکہ طارق عزیز صاحب کافی عرصے سے علیل تھے۔ مستنصر حسین تارڑ نے مزید کہا کہ میں نے طارق عزیز صاحب کو کہا اگر یہ کووڈ-19 اور دیگر مسائل نہ ہوتے تو میں ضرور آپ سے ملنے آتا۔ طارق عزیز صاحب 1997 سے لے کر 1999 میں پاکستان کے قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ باقی شاعروں کی طرح طارق عزیز صاحب کے پاس بھی نظموں کا ایک مجموعہ تھا۔ ان کی ایک مشہور نظم جس کا نام ہمزاد دا دکھ تھا نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد اگر ہم طارق عزیز صاحب کے اور خدمات کی بات کریں تو طارق عزیز صاحب ایک بہترین فلمی اداکار بھی تھے۔ طارق عزیز صاحب نے وحید مراد جیسے معروف ستاروں کے ساتھ کام کیا۔ طارق عزیز صاحب کی پہلی فلم جس کا نام انسانیت تھا 1967 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے علاوہ سالگرہ، قسم اس وقت کی اور ہار گیا انسان طارق عزیز صاحب کی مشہور فلموں کے نام ہیں۔ حکومت کی طرف سے طارق عزیز صاحب کو ان بہترین خدمات پر ایک پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا۔
یہ ایوارڈ انہیں 1992 میں حکومت کی طرف سے دیا گیا۔ معروف ٹیلی ویژن اینکر طارق عزیز صاحب بدھ کے روز لاہور میں انتقال کر گئے اور اس وقت طارق عزیز صاحب کی عمر صرف 84 برس تھی۔ طارق عزیز صاحب کی کوئی اولاد نہیں تھی اور طارق عزیز صاحب اپنے وطن عزیز سے بے لوث محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی وصیت کے مطابق اپنی ساری دولت اور جائیداد حکومت پاکستان کے نام کر دی۔ اللہ تعالیٰ طارق عزیز صاحب کی مغفرت فرمائے۔ طارق عزیز صاحب پاکستان کے لیے ادبی اور علمی خدمات کا قیمتی اثاثہ تھے۔ پاکستان پائندہ آباد کے نعرے کو جس جوش اور قوت سے طارق عزیز صاحب لگایا کرتے تھے، ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ نعرہ ایسے ہی لگتا رہے۔ طارق عزیز صاحب کی وطن عزیز کے لیے جو خدمات ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے۔ میں امید کرتا ہوں ویورز میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔